جی تمام حضرات کی خدمت میں آداب، تمام ساتھیوں کی خدمت میں آداب۔ میں مصطفیٰ عزیز آبادی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے ابھی قائد جناب الطاف حسین نے فرمایا تھا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں تمام لوگوں کو جو جوائن کر رہے ہیں، اور یہ قائد جناب الطاف حسین بھی تشریف لے آئے، ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ جی ڈنگ ڈونگ، رشید رفیق، اسٹوری، سب کو خوش آمدید۔ جو لوگ جوائن کر رہے ہیں، سونی دھرتی، راشد، ڈنگ ڈونگ، دانش، سب کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ محسن بھائی، ہارر اسٹوری، خواجہ، خوش آمدید۔ انجینئر سید عاطف، خوش آمدید۔ ڈان اسٹوری، محمد شایان، خوش آمدید۔ کسی بھی لمحے قائد جناب الطاف حسین ہمیں جوائن کریں گے۔ حضرت رپلائی کیجیے گا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز آ رہی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پلیز اس کو شیئر کیجیے گا، اس لنک کو تمام لوگوں کو۔ بس کسی بھی لمحے قائد جناب الطاف حسین ہمیں جوائن کریں گے اور اپنی آج کی فکر نشست اس کا آغاز فرمائیں گے۔ الیاس سلطان، خواجہ، خوش آمدید۔ وفا پر الطافظ، اینی باجی، خوش آمدید۔ ایم اے کے کینیڈا، عدنان خان، خوش آمدید۔ یوسف سعید بھائی، خوش آمدید۔ بگ باس، سب سے گزارش ہے کہ یہ ڈبل ٹیپ بھی کرتے جائیے گا تاکہ یہ قائد تحریک کی براڈ جو ہے وہ فوراً اوپر آئے۔ اور بھائی کہاں ہے؟ قائد تحریک کی شو کیوں نہیں کر رہا؟ ویورز، قائد جناب الطاف حسین ابھی کسی بھی لمحے میں جوائن کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجیے گا جلد سے جلد اور ڈبل ٹیپ بھی کرتے جائیے گا پلیز۔ آج کئی روز کے وقفے کے بعد قائد جناب الطاف حسین اپنی فکر نشست کر رہے ہیں۔ جی قائد جناب الطاف حسین تشریف لے آئے ہیں بھائی، خوش آمدید۔ تسلیمات ویلکم بھائی، کئی روز کے وقفے کے بعد آپ تشریف لائیں، خوش آمدید آپ کو۔ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو اینی بیٹی، بھولی نہیں ہو، فون تو کر لیتی خیریت معلوم کرنے کا کہ بھائی کیسے ہیں، زندہ ہیں یا چلے گئے۔
آواز آ رہی ہے میری نہیں آ رہی؟ ہیلو ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہیلو 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 جی ہیلو جی بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، تو میں اینی سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے آنے سے اندازہ ہوا کہ تم بھولی نہیں، مگر بیٹی تم نے خیریت کا فون نہیں کیا، ٹٹلو بٹلو بھیج رہی ہو، اس وقت نہیں بھیجے جب میں بیمار تھا ہیں؟ نمبر تو تھا تمہارے پاس، ہزاروں لوگوں کے نمبر ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، بہرحال جو لوگ فون پر میری عیادت کرتے رہے، میری صحت کے بارے میں معلوم کرتے رہے، ان کے مجھے میسج ملتے رہے، سلام ملتے رہے، وعلیکم السلام، تسلیمات، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سب کے میسیجز جنہوں نے میری خیریت معلوم کی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور صحت تندرستی کے ساتھ آپ کو لمبی خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو دور کرے۔ ساتھیوں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پر اس وقت موجود ہوں، کس کی براڈ پر موجود ہوں، تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ یہ نمبر ہے، اس پر آ جائیے۔ تو اور باقی لوگوں سے سب سے یہ درخواست کروں گا کہ رپورٹ کر دیں، ٹک ٹاک کی مینجمنٹ کو ضرور رپورٹ کر دیں کہ بھئی ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ کر دیں کہ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو الطاف حسین سے، کہ ابھی بسم اللہ کر کے بات ہی شروع کی کہ پھر انہوں نے ابھی مکمل فکر نشست کا نمبر بھی نہیں بتایا، وہ انہوں نے ایک دم بند کر دی۔ آخر کیوں؟ کیا تکلیف ہے ان کو؟ کیا شکایت ہے؟ بتائیں، پوچھیں آپ لوگ ان سے لکھ کے، ضرور پوچھئے۔ جو سن رہے ہیں مجھے وہ ضرور پوچھیں کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ میرے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر جیسے ہی میں آیا ویسے ہی انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی۔ سمجھ سے باہر ہے۔ سب کو بتائیے جلدی جلدی پلیز، اطلاع کیجئے جلدی سے۔ دیکھیے ابھی تک تعداد جو ہے وہ نہیں بڑھی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس اکاؤنٹ پر آ گیا ہوں، کس اکاؤنٹ پر لائیو ہوں۔ جی بسم اللہ، فون کیجئے، فون کیجئے۔ شکریہ، ماشاء اللہ، بڑا عرصے بعد گلدستہ دیکھا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہیے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی صاف۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پاکستانیوں، معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، جینزیز، ملینیلز، جو فرد اس وقت مجھے سن رہا ہے، جتنے قارئین اکرام اس وقت براڈ پر آ چکے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 8 مارچ 2026 کی تاریخ ہے۔ 8 مارچ 2026 اتوار کا دن ہے، سنڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر جو ہے وہ ہے 386ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 386۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کاغذ قلم نکال لیں اور میرے سوالات جو میں لکھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اسے لکھیں۔ جو میں بولنا چاہتا ہوں آپ اسے لکھیں اور اس کا جواب آ کر دیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آج تک پاکستان میں اصل حکمرانی کس کی رہی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ دنیا بھر کو یہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ دنیا بھر بشمول امریکہ، جیسے آج وہ یعنی امریکہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں 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 ملک میں فلاں زمین کے اندر یورینیم کی انرچمنٹ ہوتی ہے، یعنی افزودگی ہوتی ہے، انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کیا کہ دنیا میں، کیا پوچھا میں نے؟ دنیا میں فلاں فلاں ملک میں وہاں کی حکومت یورینیم کی انریچمنٹ کر رہی ہے اور نیوکلیئر ویپنز بنانے کا عمل کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کا علم کس کو ہو جاتا ہے؟
اس کا علم کس کو ہو جاتا ہے؟ اس کا علم کس کو کون سا ملک ہے جو سپر پاور ہے اور پوری دنیا کے ممالک فی زمانہ ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی اس قوت کی کالونی بنے ہوئے ہیں. اس ملک کا نام بتائیے، دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو معلوم. اس ملک کا نام بتائیے جس کے ماتحت پوری دنیا کے تمام ممالک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ کالونی بنے ہوئے ہیں. اس ملک کا نام کیا ہے؟ صحیح، ویری گڈ محسن سعید. امریکہ. بگ باس. پاکستان کیسے؟ پاکستان کے پوری دنیا بنی ہوئی ہے. وفا پرست الطافی امریکہ، بالکل صحیح ہے محسن سعید. امریکہ. اقبال آرائی امریکہ. اشر تیموری امریکہ. ڈنگ ڈانگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ویری گڈ. امریکہ کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیا بنے ہوئے ہیں؟ امریکہ کی کالونی بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں؟ ہلو ہلو، میری آواز نہیں آ رہی؟ ویری گڈ. کالونی بنے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اس کا جواب کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے یا امریکہ کی اپنے عمل و کردار سے امریکہ کی کالونی بنا ہوا ہے؟ جواب چاہیے. پاکستان کیا انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے یا اٹس اے کالونی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ ویری گڈ، ویری گڈ. بالکل. اب میں جینزیز کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پوچھ لیجئے کہ قائد اعظم کی ہیات میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اس وقت کے قائد اعظم کی موجودگی میں 1947 کی بات بتا رہا ہوں، 1948 کی باتیں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب چیف آف آرمی اسٹاف کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر تم مارچ کرو یا اٹیک کرو یا فلاں جگہ جاؤ، تو اس وقت کے آرمی کے چیف آف اسٹاف نے منع کر دیا. کوئی سننے والا میری اس بات کا جواب ڈھونڈے AI سے، اس کو سوال ڈالیے، اس کا جواب آرٹیفیشل
انٹیلیجنس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے تازہ ترین، تاکہ طویل نہ ہو، تازہ ترین صورتحال کے بارے میں 7 اکتوبر 2023 سے لکھ لیجئے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کاغذ قلم نکال کے رکھیے۔ مہینہ ہے اکتوبر، تاریخ ہے 7 اکتوبر 2023۔ اس دن سے اسرائیل اور امریکہ کی جنگ، یعنی اب 23، 24، 25، 26، یعنی 2 سال سے زائد عرصہ، نومبر، دسمبر، جنوری، 2 سال 3 مہینے اور 26 دن، 7 دن، 8 دن سمجھ لیجئے، پورے فلسطین کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اقوام متحدہ اسرائیلی جاہریت کو نہیں روک سکی۔ دنیا کے تمام انسانی حقوق کے ادارے اسرائیل کی یک طرفہ جو تباہی بربادی اس نے فلسطین میں پھیلائی، اس کو اسرائیل کے اس وحشیانہ عمل کو کوئی نہیں روک سکا۔ اب آ جائیے ممالک میں کتنے لوگوں نے اسرائیل کی جو وہ فلسطین پر بمباری کر رہا تھا اور ہر جگہ پر وہ راکھ کا ڈھیر بناتا ہوا چلا جا رہا تھا، جو لوگ اس میں مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، وہ تو اللہ کے پاس چلے جاتے تھے، جو زخمی ہوتے تھے وہ اسپتال، اور جو بچ جاتے تھے ان کے پاس، ان کے گھر اسرائیل بمباری کر کر کے تباہ کر رہا تھا، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھاگیں اور کسی بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں پناہ لے لیں۔ لیکن امریکہ نے ان پناہ گاہوں کو، جہاں اسرائیل کے بچے، بچیوں، خواتین، مرد، بزرگ، انہوں نے پناہ لی تھی، اب امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا بہت ساری چیزوں کا، جس میں ایک وعدہ تھا کہ میں یوکرین کی جنگ بند کرا دوں گا، جو آج تک نہیں کرا سکے۔ دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ میں فلسطین کا یہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ، میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ یہاں پر بھی
بمباری کا عمل بند کرا دوں گا جو آج کے دن تک امریکہ نہیں کرا سکا. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ بند نہیں کرا سکا تو اس نے کہا کہ چلو بھائی میں مداخلت کرتا ہوں، اور مداخلت کر کے اس جنگ کو جی کچھ کہا آپ نے؟ نہیں بھائی، آپ جاری رکھیے بھائی. جی، تو اس جنگ کو بند کراتا ہوں میں. ظاہر ہے اسرائیل جتنے حملے کر رہا تھا اس کا سارا ساز و سامان امریکہ اسے فراہم کرتا تھا اور آج تک کر رہا ہے. تو انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ بھائی تم اپنی فوجوں کو ذرا پیچھے کر لو اور علاقے کو خالی کر دو، ہم امن قائم کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بورڈ بنایا انہوں نے. اس بورڈ کا نام مصطفیٰ زبادی کیا تھا؟ بورڈ آف پیس. سننے والوں آپ بتائیے اس کا نام کیا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا؟ پیس بورڈ نہیں، بورڈ غزہ امن بورڈ نہیں، بورڈ آف پیس. اس بورڈ آف پیس میں یورپ کے کتنے ممالک اس بورڈ کا حصہ بنے؟ مصطفیٰ زبادی. نہیں بھائی، یورپ کا کوئی ملک نہیں بنا اس کا حصہ بھائی. اب سنتے جائیے اور لکھتے جائیے. جین زیز خاص طور پر اس بورڈ آف پیس جس کو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا تھا، اس میں کوئی یورپ کا ملک شامل نہیں تھا. جتنے ممالک شامل تھے وہ تمام کے تمام کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ جی، سب اسلام مسلمان تھے بھائی تمام. سب اسلامی ممالک تھے سوائے اسرائیل کے. اس بورڈ آف پیس میں اچھل اچھل کر، دوڑ دوڑ کر، بھنگڑا ڈانس کر کر کے کون سا ملک دنیا پہ تھا جس کے وزیر اعظم اچھل اچھل کر، بھنگڑا ڈانس کر کر کے اس میں شامل ہوئے؟ وہ کون سا ملک تھا؟ ویری گڈ. امتیاز علی خورشید الحق، پاکستان. پاکستان کا کون سا فرد تھا جو بھنگڑا ڈانس ڈال کے، دوڑ دوڑ کے، بھنگڑا ڈانس ڈال کے اس میں شامل ہونے کے لیے پہنچا، اور پہنچتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں کو ہاتھ لگایا؟ شاباش، ڈنگ ڈونگ. سید عاطف شمیم شاباش. قیصر 90، قریشی 90 شاباش. اقبال آرائن شاباش. اشر تیموری شاباش. شہباز شریف
انہوں نے بھنگڑا ڈالنا شروع کیا اور اٹھل کے پہنچے. اچھا، اب وہاں پر اس طرح اچھلنا شروع کر دیا کہ سارے جتنے ممالک کے لوگ تھے اس میں، وہ انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگے، یہ کون ہے یہ، تاکہ توجہ ہو اور دنیا کو بتایا جائے کہ ہم سب سے زیادہ تابع دار، امانت دار، وفادار امریکہ کے ہیں. اچھا، اب پرنسس امبر خان، ویلکم ٹو the program. Thank you. May God bless you and keep you all the time loyal to the MQM. Thank you. Ameen. Summa Ameen. اب وہاں انہوں نے کہا، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا، اور اس سے پہلے بھی کہا اور متعدد مرتبہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ورلڈ پیس ایوارڈ دیا جائے، دنیا میں امن کا ایوارڈ، نوبل انعام، نوبل انعام، یعنی نوبل انعام ملتا ہے نا ہر سال، تو نوبل انعام دیا جائے، امن کا نوبل انعام دیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو. آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے، قسم کھا کے بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نے کیا فلسطینیوں کا قتل عام بند کرا دیا تھا؟ کیا فلسطینیوں کی آباد کاری کرا دی تھی؟ فلسطینیوں کو ان کی چھینی ہوئی زمین واپس دلوا دی تھی؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوبل پرائز، امن کا پرائز دیا جائے؟ یعنی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس وزیر اعظم نے بالکل ایسے کردار ادا کیا جیسے مداری بندر نچاتا ہے، اس سے کہتا ہے سلوٹ کرو، اس سے کہتا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرو، وہ جو کرتا ہے بندر، مداری کہتا ہے، بندر ویسے کرتا ہے. تو بالکل بندروں والا کردار، مداری کے بندر والا کردار ادا کر رہا تھا. بھائی کوئی ڈھنگ کا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بند کرا دی تھی؟ یوکرین اور رشیا کی جنگ بند کرا دی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کرا دی تھی یا کرا دی؟ نہیں. بہت شکریہ. اب مجھے بتائیے، کیا فلسطینیوں کی پر بمباری کا عمل ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کرایا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی کیمپوں میں جن کے گھر تباہ کر دیے،
ان کی زندگیاں بچانے کے لیے کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپوں تک میں بمباری کی، اسپتالوں میں بمباری کی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس عمل کو رکوایا؟ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کے لیے شہباز شریف نے امن کا پرائز، کیا امن قائم کرنے کا اس نے کام کیا تھا جو شہباز شریف نے کہا کہ ان کو، شہباز شریف کو نے یہ کیوں کہا کہ آپ نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، آپ نے اتنی کرامات کی ہیں، اتنے معجزات دکھائے ہیں کہ امن کا پرائز آپ کو ملنا چاہیے تھا، یہ بدعت، یہ غیر شرعی کام ایک مسلمان ملک کے وزیر اعظم نے کیوں کیا، کس لیے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب دیجئے بورڈ آف پیس میں، اب ذرا لکھتے رہیے، بورڈ آف پیس جو ڈونلڈ ٹرمپ نے قائم کیا، اس میں پاکستان اور مسلمان ممالک شامل تھے، غیر مسلم ممالک میں اسرائیل کے نمائندے شامل تھے۔ اس بورڈ آف پیس میں، اچھا یہ بورڈ آف پیس کیوں بنایا گیا تھا، اس کا جواب دیجئے۔ یہ بورڈ آف پیس کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہہ کر بنوایا تھا؟ بھائی اتنا تو جواب دیجئے۔ بھائی اس کا جواب دیجئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنانے کا کیا مقصد تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ کیا کہا تھا کہ میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بند کرا دوں گا؟ کیا کہا تھا؟ بورڈ آف پیس میں صرف اسلامی ممالک تھے اور بھنگڑا ڈانس کر کر کے جو شامل ہوا وہ پاکستان کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھا۔ اس میں اسرائیل کے نمائندے بھی تھے۔ اچھا امن کرانا تھا کس کے درمیان؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، فلسطینیوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ تو اسرائیل کے نمائندے تو بورڈ آف پیس میں تھے، کیا کوئی فلسطین کا نمائندہ اس بورڈ آف پیس میں شامل تھا؟ جواب چاہیے۔ ارشد تیموری اگر شامل تھا تو نام بتائیے کون شامل تھا فلسطین کا نمائندہ؟ فلسطین کا نمائندہ بورڈ آف پیس میں کہاں شامل تھا؟ ایک جج دو فریقین کے درمیان مقدمہ چلائے گا تو کیا وہ ایک ہی فریق کو بلائے گا یا دونوں فریق کو بلائے گا؟ دو کے درمیان جھگڑا ہے تو ایک جج دونوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بلائے گا تو کس کس کو بلائے گا؟ جن کے درمیان دو فریقین ہیں، دو فریقین کے درمیان جنگ ہے، لڑائی ہے، اختلافات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو حل کرانے کے لیے
اگر بورڈ آف پیس بنایا جائے گا تو اس بورڈ آف پیس میں سب سے پہلے کیسے بلانا چاہیے؟ گواہن تو بعد میں آئیں گے، بھنگڑا ڈانس کرنے والے تو بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے کن نمائندوں کو شریک کرنا چاہیے تھا؟ دونوں کو، دونوں پارٹیوں کو، یعنی اسرائیل کو اور فلسطینیوں کو. تو فلسطینی تو بورڈ آف پیس میں تھے اور مسلمان ممالک تھے، جس میں پاکستان میں مسلمانوں کی نمائندگی بھنگڑا ڈانس کرنے والا شہباز شریف، جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ کر رہا تھا. اب اس کا جواب دیجئے. اب جو میں سوال کرنے والا ہوں، اسرائیل تو بورڈ آف پیس میں شامل تھا، لیکن کیا اس میں فلسطین کا کوئی نمائندہ شامل تھا؟ اگر آپ جواب نہیں اتنی دیر میں دیں گے، آپ جواب جو سوال کروں اس کا جواب دیجئے نا. فارم 47 کہاں آ گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں کیا فلسطین کا کوئی نمائندہ شریک تھا؟ آپ اس کا خیال رکھیے کہ میں بیماری کے بعد اب آپ سے دوبارہ بات چیت شروع کی ہے تو کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہیں بلا وجہ؟ نہیں تھا. جب نہیں تھا تو ایسے مقدمے میں پاکستان کا وزیر اعظم کیوں بھنگڑا ڈالتے ہوئے قدم بوسی کی اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ کیوں کی؟ تو ایسے بورڈ آف پیس میں پاکستان کو تو شامل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ بھنگڑا کس لیے ڈال رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا فلسطینیوں کو نہیں لیا، بہت اچھا ہوا فلسطینیوں کو کی اس بورڈ آف پیس میں کوئی شمولیت نہیں ہے، اس لیے بھنگڑا ڈال رہا تھا یہ. اچھا جی، اب میرا سوال ذرا غور سے سنیے. امریکہ نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ امریکہ نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہے، میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ بالکل ہے. برطانیہ نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ فرانس نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ چین نیوکلیئر چائنا نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ رشیا نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں ہے؟ فرانس کا نام لے دیا میں نے. انڈیا
न्यूक्लियर पावर है या नहीं है? इंडिया न्यूक्लियर पावर है या नहीं है? पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है या नहीं है? स्टूडेंट्स, में फिक्री नशिस्त में आपको बार बार सवाल करके याद दहानी कराना चाहता हूं कि जो चीजें आपको नहीं मालूम वो मालूम हो जाएं। प्लीज लिख लिया कीजिए। अब मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की कायम करदा सलामती काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के ममालिक के नाम बताइए, मैं देखता हूं किसको मालूम है। Who are the members of Security Council of the UN? किसी को नहीं मालूम? Permanent members of the Security Council. Very good. सोनी धरती ने 3 नाम लिए, जौहर आबिद ने 4 नाम लिए। नहीं, पूरे नाम चाहिए मुझे। कौन कौन मेंबर है? एक, दो, तीन, चार, 3, 2, 5। सोनी धरती ने पूरा कर दिया। फ्रांस, चाइना, यूके, अरे ऊपर चला गया, रशिया, यूएस। अब आप बताइए कि ये मेंबर जो हैं यूनाइटेड या सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब शामिल हैं। मेरा सवाल ये है कि इसमें अब इंडिया और पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं है? ये दोनों भी न्यूक्लियर पावर हैं, क्यों नहीं है? किसी के पास जवाब है इसका? सीधा लिखें कि जवाब नहीं है, ये जवाब है। हेलो हेलो, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मौजूदा तश्कील बड़े अरसे से है, ये मुतासिबाना तश्कील है। दुरुस्त या गलत? शाबाश। सोनी धरती, इम्तियाज अली, इकबाल आराई, एन अहमद अली, वेरी गुड, दुरुस्त दुरुस्त, वेरी गुड। अच्छा खैर, छोड़ दीजिए इसको भी फिलहाल, यानी ये गलत है, लिख लीजिए अपने पास। जैनजीज, आप अंदाजा कर लें कि किस बुनियाद पर ये
سپریم یہ سیکورٹی کونسل ہے، اور ان کو ویٹو کا حق بھی حاصل ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشستوں میں اس کی تفصیلات جین زیز کو بتاؤں گا، نئی نسل کو بتاؤں گا۔ بات ہو رہی تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا۔ اس میں پاکستان کیوں شریک ہوا، جس میں فلسطین جو فریق ہے وہ شریک نہیں تھا، اس کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، تو پاکستان کیوں شامل ہوا؟ پاکستان کیوں شامل ہوا بورڈ آف پیس میں؟ پاکستان کیوں شامل ہوا؟ جس بورڈ آف پیس میں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں تھی اس میں شامل ہو گیا۔ کیوں کہ پاکستان ابتدا ہی سے پہلے برطانیہ کی، بعد میں امریکہ کی غلامی میں چلا گیا اور آج تک ہے۔ پاکستان کو آزاد خود مختار ملک کہنا غلط ہے، پھر مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اگر آزاد ملک ہے تو آپ میں سے بتا دیجئے کون کہ پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے فیصلے کرتا تو بحیثیت ایک اٹامک پاور ہونے کے ناطے مسلم ممالک میں صرف ایک پاور ہے جس کا نام پاکستان ہے، وہ جب بورڈ آف پیس میں جاتا ہے تو اس کو شرط لگانی چاہیے تھی کہ فریقین میں صرف اسرائیل شامل نہیں ہے بلکہ فلسطین بھی شامل ہے، لہذا فلسطین کو جب تک شامل نہیں کیا جائے گا ہم بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کیا ایسا پاکستان نے کیا؟ پاکستان نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کا مظاہرہ کیا آزاد خود مختار ممالک کرتے ہیں؟ تو موجودہ وزیر اعظم نے شرکت کر کے پاکستان کے ماتھے پر بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کا ٹھپا نہیں لگا دیا؟ اب آپ آ جائیے، آگے چلیے۔ آگے چلیے، جینزیز لکھیں 7 فروری 2026 لکھیں۔ نہیں، 6 فروری لکھیں، 6 فروری، 6 فروری 2026، 6 فروری 2026 لکھیں، اور پھر لکھیں 27 فروری 2026۔
اچھا، 6 فروری سے 27 فروری تک گنتی گنے کتنے دن بنتے ہیں؟ چھ فروری سے ارشد تیموری جیتے رہو بیٹا، علی جیتے رہو، سلامت رہو، معمار سیکٹر سلامت رہیے، ایم اقبال آرائی سلامت رہیے، جیتے رہیے، ڈنگ ڈانگ جیتے رہیے، امتیاز علی جیتے رہیے، لطیف لاس اینجلس جیتے رہیے۔ 21 دن 21 دن جینزیز آپ لکھیں 6 فروری سے 27 فروری تک۔ ایران لکھیں اب آپ، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ کس کس کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے؟ جلدی بتائیے، جلدی جلدی بتائیں نا لکھ کے، کس کے درمیان ہوتے رہے؟ بھائی 21 دن تک ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوتے رہے۔ کن دو ممالک کے درمیان موجود مذاکرات ہوتے رہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے، لیکن یہ مذاکرات کرانے کے لیے میڈییشن کا کام کس نے کیا؟ آزاد خود مختار ملک عمان عین میم الف نون عمان کے وزیر خارجہ یہ بیچ میں تھے، میڈییشن کرا رہے تھے۔ نہیں، قطر کا کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ یہ پرنسس امبر غلط ہے۔ عمان، میڈییشن کا کردار عمان نے ادا کیا تھا۔ 6 فروری سے 27 فروری تک ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے، اس میں عمان کے وزیر خارجہ وہ میڈییشن کا کردار کر رہے تھے، یعنی میڈییٹر ہوتا ہے ایک جو میڈییشن کراتا ہے دو فریقین کے درمیان، بیچ میں جج کی حیثیت سے وہ بیٹھتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ 21 دن مذاکرات میں ایران نے امریکہ کا ایک مطالبہ مان لیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات میں سارے کے سارے مطالبات مان لیے۔ کیا کہ ہم نیوکلیئر بام، کسی قسم کا نیوکلیئر بام یا ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اس پہ دستخط کس نے کیے؟ ایران کے نمائندے نے۔ اور دستخط کر دیے کہ ہم نہ کسی پہ حملہ کریں گے، ہم نہ کسی پہ جنگ کریں گے، ہم نہ کسی سے لڑیں گے، نہ نیوکلیئر بام بنائیں گے۔ 3% صرف
انریچمنٹ کریں گے یورینیم کا انریچمنٹ کریں گے بجلی بنانے کے لیے، غیر جنگی معاملات میں ہم استعمال نیچے لا کے صرف 3% کر دیں گے کہ ملک کا کاروبار جہاں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انرجی استعمال کر سکیں، 3% بس۔ اتنا نیچے کون گرے گا؟ یہاں تک آ گیا امن کی خاطر۔ اب 21 دن تک یہ مذاکرات میں ایران کو پھنسائے رکھا، اور 27 تاریخ کو مذاکرات کے بعد اعلان ہوا، عمان کے وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا، خوشیاں منائیے، جشن منائیے کہ ایران نے امریکہ کے پیش کردہ تمام مطالبات مان لیے ہیں کہ اب ایران انریچمنٹ یورینیم کا نہیں کرے گا، یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا، نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن کی خاطر ایران نے وہ چیز بھی مان لی جو ایک آزاد ملک، خود مختار ملک سے منوانا غیر آئینی، غیر انسانی، غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن ایران نے امن کی خاطر اس پہ بھی دستخط کر دیے کہ جاؤ، ہم نہ نیوکلیئر بم بنائیں گے، ہم نہ کسی سے جنگ کریں گے، ہم نہ یورینیم کو انرچ کریں گے، ہم اپنا پلانٹ ہی بند کر دیں گے۔ جی ہر چیز مان لی۔ اب امریکہ کی اس سازش کو کوئی نہیں سمجھا کہ 6 فروری سے 27 فروری تک ایران کو بیزی رکھا، مصروف رکھا مذاکرات میں، اور 27 کو اعلان کر دیا کہ امریکہ اب خوش ہے، اب امن قائم ہو جائے گا، عمران نے تمام مطالبات مان لیے ہیں، لہذا اب اسرائیل اور امریکہ کسی قسم کا کوئی حملہ یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ابھی 27 فروری کو جہاز میں بیٹھ کر عمان پہنچے وزیر خارجہ، ایران کے لوگ بھی دل سے نہیں، ذہن سے نہیں، مگر اپنے رہنماؤں، اپنی لیڈرشپ کے فیصلے پہ لبیک کہتے ہوئے زہر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے، چین سے بیٹھ گئے۔ ایرانی گورنمنٹ نے سوچا کہ اب تو کم از کم 1-2 مہینے تک تو امریکہ، اسرائیل کسی قسم کی کوئی حرکت جاریت نہیں کریں گے، اور ایران نے روز مرہ کی طرح 28 فروری 2026 کو کام کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، 1 دن پہلے دستخط کیا امریکہ نے کہ اب کچھ نہیں کریں گے ہم، اور نہ اسرائیل کرے گا، ایران نے ساری باتیں مان لی ہیں۔
روزمرہ کے طرح ایران کے سپریم لیڈر اپنے اس مقام پر پہنچے جہاں وہ عموماً اجلاس کیا کرتے تھے عام دنوں میں. وہاں 40 نمائندوں کے ساتھ اس کی تفصیلات بتانے کے لیے کہ 27 فروری کو جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے وہ ڈرافٹ پر تمام قیادت کو اعتماد میں لیں گے. آیت اللہ خامنائی نے سب کو بلا لیا، اہم لوگوں کو، اور میٹنگ کرنے لگے. اب ذرا دیکھیے بے ایمانی، دھوکے بازی، بد عہدی، انتہائی عیاری، مکاری، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب ایران کو یہ پتا، جب امریکہ کو یہ پتا لگ گیا کہ عام دنوں کی طرح خامنائی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب بریفنگ دے رہے ہیں ٹاپ موسٹ 40 افراد جو گورنمنٹ اور فوج کے تھے، ان کے سربراہان کو بریفنگ دے رہے تھے کہ ایک دم اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا. آیت اللہ خامنائی سمیت اس کمپاؤنڈ میں جہاں یہ اجلاس ہو رہا تھا، صبح 10:30 بجے حملہ کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے اس کمپاؤنڈ پر، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے ساتھ جو 40 کمانڈرز بیٹھے تھے، بڑے بڑے افسران بیٹھے تھے، وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ دنیا کے بڑے بڑے عظیم دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ نہیں تھا کہ ایک دن بھی انتظار نہیں کیا، 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا دستخط کرنے کے بعد، اور حملہ کر دیا، جبکہ ایران نے تمام باتیں مان لی تھی. یہ دھوکہ بالکل یزیدی حکمت عملی بنائی، ٹوٹل نقل یزیدی کی امریکہ نے، اور دھوکے میں رکھ کر دھوکہ دے کر پورے اہل بیت کو شہید کر ڈالا. نہ بچے دیکھے نہ بچیاں دیکھیں. اب آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، اپنے 40 فوجی افسران جو فوج کے بھی تھے، پولیس کے بھی تھے، اور جو پاسداران انقلاب ہوتے ہیں، ریولوشنری گارڈز ہوتے ہیں، ان کے سربراہان موجود تھے. سب کے سب چیف آف آرمی اسٹاف سمیت سب کے سب شہید کر دیے گئے. امریکہ نے یہ اور اسرائیل نے دونوں نے مل کے سازش کی، 21 دن تک ان کو مصروف رکھو مذاکرات میں، اور اپنی تیاریاں کرو حملہ کرنے کی. ذرا دیکھیے، 21 دن تک دھوکے میں رکھ کے مصروف رکھا ایران کو، دھوکے میں رکھا.
ایران سمجھتا رہا کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں نے کسی خطرے کو محسوس ہی نہیں کیا. یہی وجہ تھی جب ان کو پتہ لگا کہ سائن ہو گئے، دستخط ہو گئے، امریکہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا، عمان کے میڈیشن کرنے والے وزیر خارجہ نے بھی اطمینان کا، خوشی کا اظہار کیا. اس طرح 21 دن تک دھوکے میں رکھ کر یہ امریکہ اور اسرائیل خفیہ طور پہ تیاری کرتے رہے کہ بس 28ویں دن یہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے ایرانی لوگ. ان کے آرام اور سکون کی کیفیت میں ان پہ حملہ آور ہو جانا. 27 کو دستخط ہوئے، 28 کو حملہ کر دیا. انسانی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسی بدعہدی کا ذرا بتائیے. اب آپ سنیے، یہ سمجھے تھے رجیم چینج کریں گے کہ اب سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اور ٹاپ موسٹ سینئر جنرلز 22-21 گریڈ کے افسران، پولیس سب کے افسران تباہ ہو گئے، لہذا ایران سرنڈر کر دے گا فوراً. لیکن ایران کی اس حکمت عملی کو تاریخ میں نہ صرف جرأت و بہادری کی مثال لکھا جائے گا، بلکہ عقل و فہم و فراست کے اعلیٰ معیار ایران کی اس عمل کو فہم و فراست کا عمل قرار دے گا. اتنے بڑے صدمے کے باوجود، ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود فوراً پاسداران انقلاب سمیت پوری ایران کی قوم نے ایک آواز ہو کر، ایک مٹھی کی طرح بند ہو کر، ایک مضبوط ایسا مکہ بن گئے کہ آج 9واں دن ہے. کون سا دن ہے آج؟ جنگ کا 9واں دن ہے. 28 فروری کو ایران پر بلا جواز، بلا اشتعال، بغیر کسی پرووکیشن کے حملہ کر دیا. 21 دن مذاکرات میں بیزی رکھ کر، ایران کو غفلت میں رکھ کر دھوکہ دیتے رہے کہ تم دیکھو کسی قسم کی جنگی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرا رہا ہے عمان، اور مذاکرات آپ نے 27 تاریخ تک جاری رکھ کر ایران کو بے خبر رکھا، ایرانی حکام کو، عوام کو، اور آپ نے حملہ کر دیا 28 کو. تو 21 دن تک آپ نے غفلت میں رکھ کر حملہ کر دیا اور سب کو مار دیا. اب پوری ٹاپ کی قیادت بشمول سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنائی صاحب بھی شہید کر دیے گئے. تمام لیڈرشپ ٹاپ کی، اس کے باوجود ایران کی نئی قیادت نے انتظام حکومت کس خوبصورتی سے چلایا کہ ایک دن تک تو لوگ پریشان رہے کہ ایران پر حملوں پہ حملے اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے، ایران کی طرف سے کوئی جواب
آ ہی نہیں رہا. تو بھائی نئی قیادت کو سمجھنے میں سمجھانے میں جتنی فعالیت اور تیزی کے ساتھ ایران کے لوگوں نے کام کیا، سلام تحسین ہو ایک ایک فرد پر جس نے یہ جرأت و ہمت کا کام اپنی قیادت اور غم کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، آنسوؤں کی کیفیت میں، ماتم کی کیفیت میں، کہ ان کا رہبر، ان کا قائد، روحانی پیشوا، سپریم لیڈر، اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے باوجود ہمت، حوصلے کے ساتھ وہ ایک دن برداشت کرتے رہے. اس کے بعد پھر جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ایران اور مقابلے پہ دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت امریکہ، اور اس کے بعد دوسری بڑی طاقت اسرائیل، دونوں حملہ آور ہو رہے ہیں ایران پر. ایران کا توڑا بوڑا بنا دیا، ایران کو فلسطین جیسا بنا دیا، بم مار مار کے ہزاروں افراد، ہزاروں ایرانی مرد، عورتیں، بچے، بچیاں شہید کر دیے گئے. اور پھر آپ دیکھیے ایران کے عوام کے اعصاب توڑنے کے لیے ذرا آپ حضرات ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے، جن کی اولادیں ہیں اور جن کی بچیاں ہیں، وہ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ خوشی خوشی صبح تیار کر کے 7 سال سے 12 سال، 13 سال، 14 سال تک کی بچیوں کو اسکول خوشی خوشی بھیجا، اور اس اسکول پر بم گرا کر 168 جو تعداد بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ تعداد اس سے زیادہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 180 تک، چلیے 168 مان لیجئے، ان بچیوں میں آپ کی بچی شامل ہے. آنکھیں بند کر کے سوچئے، خوشی خوشی آپ نے تیار کر کے بھیجا ہو، اور اطلاع مل رہی ہو کہ آپ کی بچی ماری گئی. آپ بتائیے آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ذرا تصور کیجئے. تصور کرو پلیز. جب تک تصور نہیں کرو گے تم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. پلیز ایک منٹ کی آنکھیں بند کر کے، تمہاری بچیاں، ہماری بچیاں، سب کی بچیاں جا رہی ہیں اسکول. لاؤ چلو، جب یہ واپس آئیں گی ان کے کھانے کا کوئی بندوبست کرے. لیکن وہ بچیاں کھانا کھانے واپس نہیں آتی، بلکہ اطلاع صرف آتی ہے کہ وہ ماری گئیں. ان کی لاشیں بھی نہیں آتی. اب ان ماؤں کا ذرا اندازہ کریں کیا کیفیت ہوگی جو اپنی بچیوں کی لاشیں تک نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ حملوں پہ حملے جاری تھے چاروں طرف.
ایران نے حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہوئے تھے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر ان بچیوں کے ذرا سے حالات سنبھالے تو ان کی بچیوں کی پوری شناخت کرنے کے بعد ان کی ماں کو اجازت دی کہ دیکھ لو. اور باڈی بیگز جو ہوتے ہیں جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے، اس میں ویسے ہی لپیٹا، اور لپیٹ کے لاشوں کو تو اپنی اپنی بچیوں کو شکلیں دیکھ دیکھ کر یا نشانیاں دیکھ کر پہچانا. تو ایک ماں نے دیکھا اس کی بچی کا بستہ پیچھے لٹکا ہوا ہے اور وہ مری ہوئی ہے، اور اس کی ماں لاش کو دیکھنے کے بعد اس کے بستے سے کتابیں نکال رہی ہے. ریاضی کی کتاب، فلاں کتاب، فلاں ڈرائنگ کی کتاب. کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس ماں کی؟ یہ ایک ماں کی کیفیت نہیں تھی، یہ 180 بچیوں کی ماں کی کیفیت تھی. کیا کیا آرزویں، تمنائیں ان بچیوں کے مستقبل کے لیے کی ہوں گی ماں نے. اس کے بعد لاشیں باڈی بیگز میں بند، ماں نے واپس کتابیں رکھ دی اسی میں کہ کتابوں کے ساتھ ہی دفن کر دینا. اس منظر کو ایمانداری سے سوچئے. یہ ہے امریکہ، یہ ہے امریکہ کا انصاف. اور یہ بچیوں کو مارنے والا قاتل اسرائیل اور امریکہ، ان کو امن کا انعام دینے کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم تڑپ رہا ہے. آپ بتائیے، آپ بتائیے. پھر وہ منظر دیکھا کہ لائن سے خبریں گدی ہوئی ہیں، قبریں گدی ہوئی ہیں کہ یہاں بچیوں کو دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اللہ، اتنے بڑے سانحے پر مجال ہے کسی نے مذمت کی ہو. شاباش ہے، سلام ہے،
کم از کم ایک مسلمان ملک انڈونیشیا کی، جس نے اعلان کر دیا کہ میں بورڈ آف پیس سے نکل رہا ہوں، لیکن پاکستان آج بھی شہباز شریف کی حکومت بے چین ہے کہ وہ جلدی سے حکم ملے تو ایران پر حملہ کر دے۔ اے پاکستانیوں، اگر پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو پاکستانیوں جان دے دینا، مگر ایسا نہیں کرنے دینا، نہ فوج کو، نہ حکومت کو، کسی کو۔ I'm sorry۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، جی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیجئے، صرف سوال کا جواب دے دیں، کیا پاکستان کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے؟ پاکستان کے عوام جواب دو۔ کیا پاکستانی حکومت کو ایران اور اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے؟ تواتر کے ساتھ ایران پر دونوں طرفین سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا ایک علم کا منبع، شہنشاہ علم آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ جو 40 لوگ شہید ہوئے بے گناہ، بلا جواز، بغیر کسی وجہ کے انہیں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یا اللہ، ان شہداء کی شہادت کو قبول فرما کر ان سب کو شہدائے اہل بیت، شہدائے کربلا، معصومین کربلا کے صدقے جگہ عطا فرمائیو۔ یا اللہ، ان کے صدقے ایران کو سلامت رکھیو۔ یا اللہ، لواحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے سینوں میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ وہ یہ دکھ اور غم، یہ بچیاں ہی نہیں، اس وقت ہزاروں افراد شہید و زخمی کر دیے گئے ایران کے۔ کیا موجودہ حکومت پاکستان کی اس کو موجودہ
حالات میں جہاں ایران پر آگ برسائی جا رہی ہو بلا جواز، کیا پاکستان کی حکومت کو امریکہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا کسی بھی طرح ساتھ دینا چاہیے؟ انشاءاللہ آئندہ یہ باتیں جتنی بھی بتائی ہیں بہت بہت مختصر کر کے بتائی ہیں، بہت ہی مختصر کر کے۔ 9 روزہ جنگ کو میں نے میرا خیال 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، 1 گھنٹے میں یہ سب کچھ بتایا ہے، پورے 9 دنوں کا حال۔ کوئی پانی وہ زہر آلود کر دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے، پینے کا پانی ایران کا، ایران کے آئل کے ریزروائر جتنے بھی تھے اس پہ آگ لگا دی گئی ہے بم مار کے۔ پورا ایران اس وقت آگ میں دہک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مظلوم ایرانیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اب آج اپنی بات یہیں ختم کر کے دعوت فکر دیتا ہوں، اور سوال جواب سے پہلے مصطفیٰ آبادی سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی آداب بھائی۔ تو بھائی آج جو آپ کی 386ویں فکر نشست، اس میں آپ نے جو اس وقت ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں وحشیانہ، اور جو صورتحال ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی، آپ نے اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور اپنی اس نشست میں آپ نے تمام سننے والوں کے سامنے اس ساری صورتحال کی روشنی میں سوالات رکھے ہیں، اور انہیں سب کو دعوت فکر دی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے قیام کے بعد سے جو ہے وہ ایک آزاد ملک نہیں رہا ہے۔ پہلے وہ برطانوی کالونی تھا، اور پھر اس کے بعد وہ امریکہ کی غلامی میں آ گیا ہے۔ آپ نے بتایا بھائی کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حالات تھے، اور اس کے بعد جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے پورے فلسطین پر حملے کر کے اس پورے علاقے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور حملے ہوتے رہے غزہ پر، لیکن اس کو نہ اقوام متحدہ روک سکی کہ نہ کوئی اور ملک، اور پورے علاقے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا بھائی کہ اتنی جو تباہی ہوئی، اور بہت بڑی تعداد میں معصوم فلسطینی لوگ اس میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور جو پناہ گاہیں ان تک پر بمباری کی گئی، اور چن چن کر تمام علاقوں کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں، اور ان کی سرپرستی اسرائیل کو حاصل رہی، اور انہوں نے الیکشن کے وقت یہ دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کی جنگ بھی بند کرا دیں گے، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو یہ تنازع ہے اس کو بھی حل کرا دیں گے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ان کی جانب سے صدر ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس بنایا گیا غزہ کے نام پر، اور اس میں اسلامی ممالک شامل تھے، اس میں اسرائیل بھی شامل تھا، لیکن اس میں جو اس تنازع کا جو ایک بنیادی فریق فلسطین، ان کی نمائندگی نہیں تھی۔ اس بورڈ آف پیس میں آپ نے بتایا کہ پاکستان بھی شامل ہوا، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہ نہ صرف خوشی خوشی اس میں شامل ہوئے بلکہ بھنگڑے ڈالتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کا بھی یہ درخواست کی۔ آپ کو اس میں سوال ہے کہ جو انہوں نے شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی جو درخواست کی، یہ اعلان کیا، تو یہ ان کی درخواست، ان کا یہ بات، یہ ایک ایسا ہی ہے، یہ ایک ان کی یہ درخواست ایک بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے، کیونکہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل ایسا ہی کردار ادا کیا جیسے کوئی بندر مداری کے اشارے پر ناچتا ہے، انہوں نے بالکل وہی کام کیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی جو بات کی، تو آخر کس بنیاد پر ایسا کیا گیا؟ کیا صدر ٹرمپ نے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرا دیا؟ کیا انہوں نے جو فلسطین کا مسئلہ ہے کیا وہ حل کرا دیا گیا؟ کس بنیاد پر ان کو امن کا نوبل انعام دینے کی بات کی؟ کیا انہوں نے غزہ میں، فلسطین میں، کیا انہوں نے امن قائم کرایا ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ اس بورڈ آف پیس میں جو ایک بنیادی فریق ہے وہ فلسطین، وہ جب شامل نہیں ہے تو پھر پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اس نے کیوں اس بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی، اور یہ شرط کیوں عائد کی کہ جب تک فلسطین کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان شامل نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا بھائی کہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بھی کہ دنیا میں جو ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، آپ نے ان کے نام ان پر بات کی، اور پھر ایک سوال یہ بھی اس حوالے سے کہ پاکستان کے اقوام متحدہ میں جو سیکیورٹی کونسل کے ارکان ہیں، امریکہ، برطانیہ، رشیا، چائنا اور فرانس، اور صرف یہ ممالک سیکیورٹی کونسل کے ارکان ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی اس کی تشکیل بھی ایک متعصبانہ، اس میں اور ممالک کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ ان ممالک کو ایک ویٹو کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ نے بھائی اس حوالے سے بھی کہ جو تازہ ترین حالات ہیں اس حوالے سے آپ نے بتایا کہ 6 فروری 2026 سے 27 فروری 2026 تک 21 دن تک ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوتے رہے۔ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں ثالث کا میڈیشن کا میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہے، اور یہ مذاکرات ہوتے رہے، اور ان مذاکرات میں ایران نے تمام امریکہ کے جو مطالبات تھے وہ بھی مان لی، اور یہاں تک مان لیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی نہیں کرے گا، ایٹم بم نہیں بنائے گا، اور اس کا جو بھی پروگرام ہے وہ صرف اور صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوگا، اور وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ حالانکہ اس طرح کی بات کسی بھی ملک پر جبراً منوانا یہ ایک مناسب نہیں تھا، بالکل یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ معاہدہ، لیکن ایران نے امن کی خاطر اس چیز کو بھی مان لیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بھئی 21 دن تک ایران کو مذاکرات میں الجھایا گیا، اور دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک سازش کی گئی اور حملے کی منصوبہ بندی کی جاتی رہی۔ 21 دن کے مذاکرات کے بعد 27 فروری کو تمام عمان کی وزیر خارجہ بھی اور ایران کی حکومت بھی وہ اس پر اطمینان میں تھی کہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے امن کا، اور وہ اب امن ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اجلاس کرتے ہیں اپنے کمپاؤنڈ میں، اور تمام تاکہ پوری فوجی اور حکومتی قیادت کو اس معاہدے کے بارے میں اعتماد میں لے سکیں، لیکن جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو سازش کی گئی تھی، لہٰذا 28 فروری کی صبح کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایک جارحانہ حملہ کیا جاتا ہے، بمباری کی جاتی ہے، خاص طور پر اس کمپاؤنڈ پر،
اور اس حملے کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور حکومت اور فوج کے 40 اہم شخصیات اس میں شہید ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا بھائی کہ جہاں ایک طرف یہ اتنا بڑا واقعہ یہ سانحہ ہوتا ہے اور اتنے بڑے حملے اور سانحے کے باوجود ایران کی جو لیڈرشپ ہے باقی وہ جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک سامنے آتے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں اور ایران کے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کی برداشت کے بعد وہ اپنی جوابی کارروائیاں شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا قیامت خیز حملہ ہوتا ہے کہ ایران میں ہی اس کے ایک شہر میں اسکولوں پر وحشیانہ بمباری کی جاتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جس میں 168 سے 180 کے قریب معصوم بچیاں جو ہیں جن کی عمریں 7 سال سے 12 سال تک کی عمر کی ہوتی ہیں وہ اس وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں شہید کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے آپ نے اس میں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ اگر تصور کریں کہ اگر آپ کی بچیاں جو ہے وہ صبح کے وقت اسکول جائیں اور آپ کو اطلاع ملے کہ وہ اس ایک بمباری میں شہید کر دی گئی ہیں تو لوگوں کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ ایک بہت ایک قیامت خیز المناک واقعے کی تفصیل آپ نے اس حوالے سے یہاں بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا ملک کہ جو اس طرح کا وحشیانہ حملہ کرے، بچیوں تک کو شہید کر دے، ایسے ملک کے صدر کو پاکستان کے وزیر اعظم امن کا نوبل انعام دینے کے لیے ہے، اور جو ہوا کہ ایران کی جانب ایران پر دونوں طرف سے تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اور کیا اس تمام تر مظالم کے بعد کیا پاکستان کی حکومت کو یا فوج کو کیا اس ایران پر کیے جانے والے ان حملوں میں، اس جنگ میں کیا پاکستان کو اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے؟ آپ نے پاکستان کے عوام کو بھی اس میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی حکومت کو ایسا بالکل نہ کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے ایران پر، اور ایک اتنی بڑی ملت اسلامی کی شخصیت جو علم کا منبع اور شہنشاہ علم ہیں آیت اللہ علی خامنئی، وہ شہید کر دیے گئے بغیر کسی وجہ کے، جنہوں نے امن کی خاطر بہت سارے مطالبات بھی مان لیے تھے، اس کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت اپنا علی خامنئی اور ان کے تمام جو ساتھی تھے ان تمام شہیدوں کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہدائے اہل بیت شہدائے کربلا میں ان کو شامل کرے۔ آپ نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ایران کو سلامت رکھے، اور جو تمام لوگ شہید ہیں ان کے لواحقین کو آپ نے کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر ایک بار تمام حاضرین سے سب سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ایسے حالات میں جبکہ ایران کے ہزاروں معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا ہو اور ابھی بھی حملے کیے جا رہے ہوں اور کسی جواز کے بغیر، کیا ایسے حالات میں کہ جب ایران پر آگ برسائی جا رہی ہے بلا جواز، کیا حکومت پاکستان کو امریکہ اور اسرائیل کا کسی بھی طرح ساتھ دینا چاہیے؟ آپ نے سوال بھی کیا ہے، اور ایران کے عوام سے، شہیدوں کے گھر والوں سے، سب سے آپ نے اظہار ہمدردی کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور یہ بھائی آپ کی آج کی اس دکھ بھری جو نشست ہے اس کا ایک خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ تمام سننے والوں کو، تمام قارئین کو اللہ تعالی ایسے صدمات دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ آمین۔ تعالی آپ سب کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ بھی دعا کریں اپنے حق میں
کہ اگر آپ کی جان جاتی بھی ہے تو حق اور سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے آئے۔ اللہ آپ سب کو باطل راستے پر چلنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی غیب سے ایران پر اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرما کے ایرانی قوم کو یہ صدمات برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد و منظم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اب میں تمام سامعین اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے حوالے سے کسی بھی فرد کے ذہن میں آج جو باتیں کی ہیں اس سے متعلق سوال کرنا چاہے تو بخوشی وہ اپنا نام کے ساتھ ریکویسٹ بھیجے لکھ کے کہ اس کو اوپر لے لیا جائے تاکہ وہ آئے اور سوالات کے جواب دے۔ بسم اللہ، جو سوال پوچھنا چاہتا ہے ریکویسٹ کرے۔ میں ماڈریٹر اور کنوینر مصطفیٰ زبادی دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی درخواست کرنے والے ہوں، سوال پوچھنے والے ہوں، آج کی فکر نشست سے متعلق انہیں اوپر بلا لیا جائے۔ بسم اللہ۔ آداب عرض ہے بھائی، تسلیم۔ آپ کی اجازت سے، اور جیسا کہ سامعین بھائی نے بھی عرض کیا کہ آج کی جو فکر نشست ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے غیر متعلقہ سوال ہوگا ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ ریکویسٹ آئی ہوئی ہے بھائی، ہم انشاءاللہ بھی ساتھیوں کو لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی میں جی کاشف زیدی بھائی سے درخواست کروں۔ پہلے ہی آ گیا میں۔ جی بسم اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آواز نہیں آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ کس سے سوال پوچھ رہے؟ جی کاشف جی زیدی بھائی بھائی، آداب جی عرض ہے، السلام علیکم بھائی، آداب عرض ہے۔ وعلیکم السلام، تسلیمات، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جی بس بھائی سوال تو کوئی ایسا نہیں ہے، آپ نے جو ابھی آج گفتگو فرمائی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر آج صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ٹورنٹو میں افطار کا اہتمام کیا ہوا ہے یہاں ساتھیوں نے، کینیڈا کے ساتھیوں نے، تو یہاں پر موجود ہیں، ہم ساتھی بھی موجود ہیں یہاں پر، ندیم احسان بھائی موجود ہیں اور دیگر ساتھی بھی ہیں یہاں پہ، اقبال بہادر بھائی اور عمیر خسرو بھائی، تو بس یہاں پہ ساتھیوں کا افطار تھا، تو یہاں پر ہم لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ اوپن کر لیں تو میں سلام کر لوں۔ جی بھائی۔ ٹورنٹو میں آج افطار پارٹی میں شریک تمام ساتھیوں کی خدمت میں شرکائے تقریب افطاری میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ وعلیکم السلام، تسلیمات۔ وعلیکم آداب پیر صاحب۔ آداب پیر صاحب۔ تسلیمات۔ اللہ
تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. آپ تمام جو شرکائے محفل ہیں ان سب کا شکریہ کہ میری طبیعت خراب تھی، آپ لوگوں کے پیغامات اور دعائیں موصول ہوئیں، آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا. آج میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں. دعاؤں کرنے کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیشہ حق کا، سچ کا ساتھی بنائے رکھے. آمین آمین. ثم آمین. بہت بہت شکریہ. بھائی آپ کو جتنے بھی ساتھی ہیں ایم کیو ایم کینیڈا کے ایک ساتھی کی طرف سے رمضان کی، ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. ساتھ ہم سب ساتھی دعا گو ہیں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھا ہے آپ کی صحت اور تندرستی کے حوالے سے. اور ہمارے سب کی دلی خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے. آپ ہمارے رہنمائی جس طرح سے کرتے آئے ہمیشہ سے کرتے رہیں. اور آمین یا الہی آمین ثم آمین یا الہی آمین ثم آمین. آمین بھائی. اور اللہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور آپ بالکل بھی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی ٹینشن نہیں، ہم ہیں آپ کے لیے ہر چیز پہ. آپ کے حکم کے لیے آپ جو حکم کریں گے ہم اس پہ اپنا سر نچھاور کریں گے اپنا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو بھی جتنی بھی ہماری جسمانی اور جتنی بھی ہماری قوت ہے اس سے پوری طرح سے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. یہ ہم سب ساتھی دعا ہے. اور بس بھائی اب بیان نہیں کر سکتے ہمارے جو جذبات